بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب عافیت سے ہوں گے۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ عقائد متعلقہ نبوت چیپٹر سے عقائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا 28واں درس ہے۔ آ جائیے عقیدہ سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہیں۔ جمیع یعنی تمام مخلوق الہی میں آپ سب سے افضل ہیں۔ آگے فرمایا کہ اوروں کو فردن فردن یعنی علیحدہ علیحدہ تنہا کہ اوروں کو تنہا فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ یعنی کسی نبی کو بعض کمالات دیے گئے تو دوسرے نبی کو بعض دوسرے کمالات دیے گئے۔ جتنے بھی انبیاء کرام کو کمالات دیے گئے ہیں وہ تمام کمالات اللہ تبارک و تعالی نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات میں جمع کر دیے۔ آگے فرمایا اور ان کے علاوہ یعنی ان کمالات کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں۔ یعنی ان کے علاوہ یعنی جو کمالات دیگر انبیاء کو فردن دیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام کمالات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات میں جمع کر دیے اور ان کمالات کے علاوہ مزید کمالات سے نوازا۔ فرمایا آگے کہتے ہیں بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور کے طفیل ملا، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ فرمایا اوروں کو جو کچھ ملا یعنی انبیاء کو نبوت بھی ملی ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں ملی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہیں جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ یعنی اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ فرمایا بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا۔ یعنی جس کو جو بھی کمال ملا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رب عطا کرنے والا ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں۔ رب ہیں معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں۔ فرمایا بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا یعنی کمال کیوں ہوا؟ فرمایا کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں یعنی اپنے ذات میں کامل و اکمل ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال
کسی وصف سے نہیں بلکہ اس وصف کا کمال کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال و کامل و مکمل ہو گیا، جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ اگلا عقیدہ، محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل ہو۔ حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا جو کسی صفت خاصہ میں، کسی خاص وصف میں، کسی خاص صفت میں کسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل بتائے گمراہ ہے یا کافر ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صفت میں با کمال ہیں، بلکہ سب سے ارفع و اعلیٰ ہیں، سب سے بلند و بالا ہیں۔ آگے عقیدہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا کہ تمام خلق یعنی مخلوق، تمام مخلوق جویائے رضائے مولا ہے، یعنی تمام مخلوق چاہتی ہے کہ رب کائنات جل جلالہ راضی ہو جائے، اور آگے فرمایا اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طالب رضائے مصطفیٰ، مصطفیٰ کی رضا کا طالب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔